بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ جس طریقے سے میری یہ سلسلے کو سن رہے ہیں، ایپیسوڈز کو سن رہے ہیں، تو مجھے بڑی موٹیویشن ہو رہی ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے سبسکرائب بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اب جس کی وجہ سے میرے حوصلہ افزائی ہونے کی وجہ سے میں اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے بڑے طریقے سے، بڑے جوش و خروش سے آپ کو جو ہے نا یہ بیان کرتے ہوا نظر آؤں گا۔ اب جو ہماری قسط شروع ہو رہی ہے وہ ہے ایپیسوڈ نمبر 4، یعنی قسط نمبر 4۔ ہم نے پچھلی قسط میں جو ہے بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عبد المطلب نے کس طریقے سے بچایا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نظر جو ہے نذرانے پیش کیے گئے 100 اونٹ کے، اور پھر جو قرآن دازی کا سلسلہ کس طریقے سے اختتام پذیر ہوا، یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اور یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب ہیں ان کے جو چچا ہیں کس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے بچایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، جوانی بڑی بھرپور تھی، حسن کو اور دوبارہ کر دیتی تھی۔ جب ظاہر ہے ایک حسن ہو، جوان ہو، تو اس میں جو ہے وہ ایک جمال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ چہرہ کیا تھا؟ چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی، اور تمام عورتیں جو ان کو دیکھتی تھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور شادی کی آرزو مند تھی۔ نظر والا واقعہ تو ہم نے پچھلی مرتبہ ڈسکس کر ہی لیا، تو لوگوں میں یہ بات کا چرچا بھی رہا کہ کس طریقے سے جو ہے حضرت عبداللہ کو جو ہے وہ ایک نذرانہ پیش کیا گیا تھا جب وہ چھوٹے تھے، یعنی جب وہ بڑے بھی ہوئے تو اس کے اوپر جب نظر پوری کرنے کا ٹائم آیا تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ان کی طرف سے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا، تو ایک ویلیو بن جاتی ہے۔ اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں آنا تھا۔ ان کی بیٹی کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے ہاں ہی طے پانا تھا۔ ان کی شادی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کی سردار کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹی کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا، عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ ہی دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ یہ بات غور کریے گا، 17 سال تھی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، لیکن دم لینے کے لیے لیٹ گئے، ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار ہو گئے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا سفر طے کرتے ہوئے آ رہے تھے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہوئی، اور پھر اس کے بعد تھکن کی وجہ سے جو ہے وہ سخت بیمار ہو گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دے دیں گے۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا۔ یہ بڑے بیٹے کا ذکر بھی میں آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں۔ وہاں جا کر بھائی کی ذمہ داری کریں، اور جب وہ 6 ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا، وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک بھی ہو چکا تھا۔ باپ سے دور ہے، دلہن سے دور ہے، قوم سے دور ہے، بہت دور چلے گئے۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لے آئے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے،
اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگایا گیا تھا وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی تھی۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی، جس نے سنا تڑپ کر رہ گیا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی ہوئی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج بھی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ تو بس رنج و غم سے جو ہے نا، بس ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑ چکا تھا۔ صدمے سے دل بالکل پاش پاش ہو گیا تھا۔ عبداللہ کی موت پر صبر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو جو کا نذرانہ قبول کیا، پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سفر پہ چلے گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو اتنا سا جو واقعہ ہے، یہ کہنے کو بہت چھوٹا واقعہ ہے، مگر یہ بہت بڑے جو ہے رحمت للعالمین کا ذریعہ بنے اس چھوٹے سے ٹینیور کے ذریعے۔ اب آگے شروع کرتے ہیں۔ اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو بالکل سہاگی اجڑ چکا تھا، دل کی دنیا ویران ہو چکی تھی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے ایک نئی شادی شدہ عورت ہے، ایک جو ہے وہ ایک عورت کو جو ہے وہ اپنے شوہر سے ایک جو ہے ایک الفت ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، اور وہ شوہر جو ہے باہر گیا ہوا ہے، اور پھر باہر بھی اس کا انتقال کی خبر آئی اور وہ سپرد خاک بھی ہو چکا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو ظاہر ہے دل پہ کیا گزرے گی۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئی تھیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھیٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، امانت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جو ہے عظیم امانت، انسانیت کی سب سے پیش قیمت متاع۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن ہی نہ تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں، ان کو کوئی بال بھی بیگا کر سکے۔ اب وہ امانت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سسر عبد المطلب کو جب یہ خبر سنائی کہ پوتے کو دیکھ لیں، تو عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ وہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا، تو ظاہر ہے ایک مزید چاہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا، اور بچے کا نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں اور سب اچھا کہیں۔ اچھا، یہ نام جو ہے یہ ایک یونیک نام تھا جو پہلی دفعہ ان کا رکھا گیا تھا۔ اس طرح کا نام نہ کسی قبیلے میں تھا، نہ کسی اور قبیلے میں، نہ کسی دور دراز علاقے میں۔ یہ ایک یونیک نام تھا جو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے گئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟
عبد المطلب بولے میں نہ چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کو کی ایک ٹولیاں جو ہے ایک سیزن میں آتی تھیں، وہ بچوں کو اپنے ہاں لے جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش و تربیت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس جا کر ان بچے کو واپس کر دیتی تھی۔ اس سے بچے خوب تندرست بھی رہتے اور عربی بھی بڑی اچھی بول لیتے تھے۔ مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ۔ 2-3 دن آمنہ نے تو خود دودھ پلایا، پھر بچے کو صوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملتی ہے اس کو وہ دودھ پلائے۔ صوبیہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں، یعنی سیزن سٹارٹ ہو گیا۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگی، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمت پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ اچھا، یہ قسط میں یہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ قسط آگے آنے والی ہے۔ میں نے بولا کہ ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، میں نے جو ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے کہ اس شارٹ کلپ کے اندر ہی اس کو ٹائم میں رکھنا ہے، ٹائم فریم کے اندر رکھنا ہے، تو وہ ٹائم پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھ کو۔ تو یہ جو اس کے بعد کی جو بات ہے جو میں بیان کرنے جاؤں گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 5 پہ میں آپ سے بیان کروں گا، اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ سنیے گا، بہت آپ کو جو ہے مزہ بھی آئے گا، اور آپ کو جو ایک تصوراتی جو ہے آپ کو جو ہے نا وہ ماحول ملے گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں قسط نمبر 5 میں آپ سے دوبارہ بیان کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.